पाकिस्तानी कुत्तों की तरह ट्रीट होता है, लोअर कोर्ट से लेके थानों तक। पाकिस्तान इनके लिए शॉपिंग मॉल है जहां ये मुफ्त शॉपिंग करते हैं। पाकिस्तान की बेगैरत अशराफिया ने मुल्क को जानबूझ के जाहिल रखा। आवाम आखिरी बात है जी, तीसरी दफा सबसे ज्यादा टैक्स देने का एजाज हासिल करने वाले सनतकार मोहम्मद तारिक रफी ने कहा है कि लोग शिकायत करते हैं कि हम इनकम टैक्स देते हैं लेकिन हमें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, ये कौन कह रहा है? इस मुल्क का सबसे बाइज्जत और बावकार आदमी, मैं नहीं जानता। ये अगर नंबर 1 टैक्स पेयर ना होते ये साहब, तो मुझे तो उनके नाम का भी नहीं पता, जानना तो दूर की बात। ये चंद नाम जो और मशहूर हैं, जैसे इंडिया में कभी बिरला टाटा थे, यहाँ मियां मंशा है और कुछ सैगल्स हैं, या पता नहीं आदमजीज हैं, दाऊद हैं, बलीकाज हैं, फलाना। मैंने तो कभी इस आदमी का नाम भी नहीं सुना। याद रखें, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें इसका रिटर्न कोई नहीं मिलता। रिटर्न क्या है? नंबर 1 है लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तानी कुत्तों की तरह ट्रीट होता है, लोअर कोर्ट से लेके थानों तक। इस वक्त मेरे इस कैमरे के पीछे जो बच्चा खड़ा है, इसका चेहरा देख के कोई साइकियाट्रिस्ट कसम खा सकता है ये कभी जुर्म के करीब से नहीं गुजरा। इसने भी भुगता, ये 9th में या पता नहीं वो क्या था। बाकी कहानी मैं इसको कहूंगा, खुद बता दे आपको। मैंने लोगों से बात की और मैंने कहा खुदा का वास्ता, बाप उधर को मजदूरी कर रहा था या फोन इसका उसके पास है, पता नहीं कोई इस तरह की बेमकाना बात। ऐसी सैकड़ों हजारों मिसालें हैं, लेकिन एक तो मेरे सामने ये बच्चा खड़ा है। अच्छा, आगे तारिक रफी साहब कहते हैं टैक्स चोरी करना अपने ही खिलाफ काम करने के मुतरादिफ है। तारिक रफी साहब, आपने इसकी वजह तो बता दी है। स्टेट के साथ जब आप खुद को रिलेट ना कर सकें, तो आपको लगता है ना अपने खिलाफ, स्टेट के खिलाफ कोई कदम अपने खिलाफ ही है, कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर वो एतजाज हसन साहब ने जब ये कहा, मेरे बड़े भाइयों की तरह ये ज़हन में रखें कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो मैंने बड़ा एक तल्ख कॉलम लिखा कि एतजाज भाई गलत कह रहे हैं आप, कि रियासत माँ के जैसी होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। तो जो रियासत सुतेली माँ के जैसा सलूक कर रही हो आम आदमी के साथ, वो आस्ता आस्ता कटता चला जाता है। और एक बात और बताऊं, शायद लोगों के लिए नई हो, शेर शाह सूरी का नाम था फरीद खान, उसके वालिद का नाम था हसन खान, उसके दादा का नाम था इब्राहिम खान। घोड़ों की तिजारत करते थे, बाद में इंग्लैंड कहता हूं, इंडिया में ही सेटल हो गए। पता है शेर शाह सूरी ने घर छोड़ दिया, वजह सुतीली मां के मजालिम। और ये लोगों को बहुत कम पता है कि शेर शाह सूरी का पहला इंडिपेंडेंट जो पेशा था वो था राहज़नी। और ये वही शेर शाह सूरी है जब वो पूरे हिंदुस्तान का मालिक बना, तो लोग पता क्या, ये रैमजो में और या इस टाइप के हिस्टोरियंस ने लिखा है कि आधी रात होती थी, आधी रात घना जंगल, बूढ़ी औरत सोना उछालती गुजरती थी, किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात ने उसको राज़नी तक पे जिंदा रहने के लिए मजबूर किया। ये जो बात आप कर रहे हैं टैक्स चोरी करना अपने ही खिलाफ काम करने की, अपने खिलाफ क्या, इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे मुल्क को आदमी अपना घर समझे, उसकी कुछ शराइत। और हम लोग चूंकि हम तो खैर पढ़ने की यादी नहीं है, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना, ये जो हमारे यहाँ आम है, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा ना। बगदाद पे जो कुछ मदीना के साथ हुआ,
حضور کے وصال کے بعد جو کچھ جنگ جمل میں ہوا، جو کچھ کربلا میں ہوا، نہ اللہ کی رحمت کی شرائط ہیں. وہ تو رب ہے، وہ تو خالق و مالک و رازق ہے. اس نے اگر جنتیں بنائی ہیں تو جہنمیں بھی بنائی ہیں. اسٹیٹ بھی اگر آپ کو ماں کی طرح دیکھتی ہوگی تو آپ برے سے برا آدمی بھی ماں کے ساتھ بدسلوکی کیسے کر سکتا ہے؟ the state is responsible. اچھا، بہت خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ، طارق رفیع صاحب نے کہ 1990 میں تھرکول اور ریکوڈیک دریافت ہو چکے تھے. اگر انہیں بروقت ترقی دی جاتی تو اربوں ڈالر کی ترقی اور بچت ممکن تھی. سبحان اللہ، ادھر کوئی بدبخت نہیں آئے گا جس نے ریکوڈیک کے یا جہاں بھی جس نے رکھنے ڈالے. اور بات سنو، ایک مرغی چور کی تو آپ جان نہیں چھوڑتے. جیلیں غریب غربا سے بھری ہوئی ہیں آپ کی، لوور مڈل کلاس پاورٹی لائن پہ لوگ، بھوکے ننگے لوگ، ان سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنے کو معززین ہیں؟ ملک لوٹا معززین نے، جیلیں بھری ہوئی ہیں آپ نے بے آسرا عوام سے. تو یہ تھرکول اور ریکوڈک کے جو ذمہ دار ہیں، مرغی چور کو تو آپ چھوڑتے نہیں. وہ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں آج بھی؟ وجہ پتا ہے؟ اس وقت بھی کسی نے شٹ اپ کال نہیں دی. وجہ اگلی بات، یہاں کا سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہا. جہاں 20% انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو وہاں لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. کامن سینس کی بات ہے، اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں. اور آخر پہ ایک بات میں عرض کروں کہ جب یہ کوئی جیو کا تھا، خانزادہ تھا یا پتہ نہیں، مجھے یادداشت میری ایسی ہوگی، یہ انٹرویو اتفاقاً میں نے سنا. انہوں نے اور بھی بہت قیمتی باتیں کی، بہت. ان میں سے چند باتیں بھی اگر اٹھا لیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے پاکستان ان کے لیے شاپنگ مال ہے جہاں یہ مفت شاپنگ کرتے ہیں. پاکستان ان کی چراگاہ ہے، یہ فارچون ہنٹرز ہیں. پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے. بہرحال ہاں، پھر ایک میں اور انہوں نے بات کی، ہم کسی ایک پڑوسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر رہے. ہمارا مینٹالٹی اور ہے، برادر برادر برادر. کوئی برادر نہیں. پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. آٹومنز نے 600 کتنے سال حکومت کی 3 کانٹیننٹس پہ. دیکھو کتنے قتل انہوں نے خود اپنے بھائیوں بیٹوں کے کیے. دیکھ لو، اپنی تاریخ ہی دیکھ لو. آپ کے بہت سے ہیروز، وار ہیروز، بھیک مانگتے تھے. خلفاء نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا. تو یہ جو ہے نا، ہم کسی ایک پڑوسی کے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ بھی برادر وہ بھی برادر فلانا. ایک بات ہے میں ادھوری کروں گا، مجھے نہیں پتا انصاف کو تجربہ ہے کوئی ایک خاص طرح کے لوگوں کا جس کے بڑا پاکستان ماما بنا ہوا ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں لیٹ 60s، ویری ویری لیٹ 60s اور ارلی 70s تک. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم بڑے کلپتے ہیں. وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھے، کئی میں بھی تھے، فلاں بھی تھے، ڈھمکاں بھی تھے. وہ کیسے تھے؟ جن کے وہ کلاس فیلوز رہے ہیں ان سے کبھی پوچھ کے دیکھنا. اگلی بات جو انہوں نے کی ہے، یار بات ہی باقی تو ساری بکواس ہے. جو یا میں تبصرے کرتا ہوں وہ بھی بکواس ہیں، جو جن موضوعات پہ کرتا ہوں وہ بھی بکواس ہیں. یہ محمد طارق رفیع صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یہ ہے نچوڑ، یہ ہے اصلی پاکستان، یہ ہے ہمارا اصلی چہرہ، یہ ہے ہماری اصلی اوقات. آخر پہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی. جو لوگ کشتی میں باہر جا رہے ہیں، اگر یہ تعلیم یافتہ ہوتے تو جہاز میں بیٹھ کے امریکہ جاتے. آج بھی امریکہ کی 100 بڑی کمپنیوں کے CEO انڈین ہیں، لیکن وہ کشتی پر نہیں بلکہ جہاز میں بڑے. اچھا، اب حضور آپ پاکستان کے ماشاءاللہ سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں طارق رفیع صاحب. آپ کو بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان کی بے غیرت اشرافیہ
نے ملک کو جان بوجھ کے جاہل رکھا. عوام کو جان بوجھ کے کیوں؟ جو ملک بدترین حالات میں ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ اپنے عوام کو نہیں پڑھا سکتا. اور جو پڑھائے جاتے ہیں، جن کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے پلے بھی کخ نہیں ہوتا. لغویات پڑھائی جاتی ہے. کنٹمپرری ایجوکیشن کا اس ملک میں تصور نہیں. دماغ نہ کھلیں، آنکھیں نہ کھلیں لوگوں کی. جہالت ہماری اشرافیہ کی پہلی کیا آخری ترجیح بھی نہیں ہے. اور وجہ ہے جتنی جہالت ہوگی اتنی جذباتیت ہوگی، جتنی جذباتیت ہوگی اتنا ہی شیر آیا. جب تک سورج چاند رہے گا پٹو تیرا نام رہے گا. وہ 50 سال پہلے انہیں روٹی کپڑا مکان کتنے بڑھ گیا؟ روٹی نہ کپڑا نہ مکان. ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو مس یوز کرنا، ان سے ووٹ بٹورنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ نے مسئلے کی نشاندہی کی ہے لیکن اس کی جڑوں تک نہیں آپ گئے طارق صاحب. تو باقی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 100 بڑی کمپنیز کے سی ای او انڈینز ہیں، تو انڈینز ہی ہو سکتے ہیں. آپ کبھی ایسے کریں، یہ جو سو کالڈ لینگویج سکولز ہیں جہاں متمول لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو بھی میں لینگویج سکول جی کہتا ہوں. ذرا پاکستان کی جو یہ ہیں درسگاہیں سرکاری، کبھی 5ویں تک کی ذرا ان کی تعلیم تو دیکھیں کیا ہے. ربش! اس کا صحت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اور ہم کیسی قوم ہے جہاں علوم کو کاٹ دیا گیا. یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے. وہ بندہ پوچھے دنیا تیرے پیو نے بنائی؟ ہر علم اس کا علم ہے. یہ باٹنی کا علم، پودوں کا علم، یہ غیر دینی کیسے ہو گیا؟ جیولوجی، اراضیات، اس کا علم غیر دینی کیسے ہو گیا؟ اسی طرح ہزاروں، ہر علم دینی علم ہے لیکن نہیں، یہاں ہو نہیں. خیر.